يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسبحوه بكرة واصيلا. خصوصی طور پر صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. یعنی مومن اللہ کی یادوں میں جیتا ہے، دن چڑھتا ہے تو اس کو یاد کرتا ہے، اور دن ڈوبتا ہے تو وہ اس کو یاد کرتا ہے، بطور خاص اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کی پاکی بیان کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. اب یہاں پر صبح شام کی جو بات ہے، اس میں نمازیں بھی مراد ہیں، اور اس میں صبح شام کے اذکار بھی لیے جا سکتے ہیں. عام ذکر کے بعد خاص اوقات کا ذکر یہاں بیان کیا گیا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ خصوصی ذکر صبح و شام کریں. جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا. پیچھے ہم نے پڑھا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بھی. تو ذکر کی کثرت جو ہے وہ کس طرح ممکن ہے؟ کیا صرف دن میں ایک تسبیح پڑھنے سے آپ ذاکرین اللہ کثیرن ہو جائیں گے، یا صرف فیلنگز کے ساتھ ذکر سے ذکر کی کثرت ہو جائے گی، یا صرف نمازوں میں ذکر کرنے سے اور نمازوں کے آس پاس ذکر کرنے سے بات بن جائے گی؟ یہ تو چند پہلو ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اس میں بھی ہمیں سنت کو فالو کرنا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذکر کی کثرت کرتے تھے، کیونکہ کوئی عمل ایسا نہیں جس کا آپ نے حکم دیا ہو یا اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہو اور وہ آپ نے نہ کیا ہو. کسی بھی آیت پر عمل کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا کرتے تھے، آپ کا طریقہ کیا تھا. اگر آپ سارے مسنون اذکار یاد کریں، ان کو موقع کی مناسبت سے پڑھتے جائیں، اور مواقع کی مناسبت کے علاوہ بیچ کے وقفوں میں کچھ بھی ذکر کریں، تسبیح کریں، استغفار کریں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی ذاکرین اللہ کثیرن میں شامل ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے سنت کو فالو نہیں کیا اور مخصوص مواقع اور حالات کے مطابق ذکر نہیں کیا، اور صرف بس جو منہ میں آیا پڑھ لیا، تو ٹھیک ہے ذکر تو ہو جائے گا، مگر وہ سنت پر عمل کا اجر رہ جائے گا، اور کئی مواقع پر آپ بھول بھی جائیں گے. تو مسنون ذکر کا ایک بہترین ٹائم ٹیبل بھی ہے، اور اس میں انسان کے لیے بہت سہولت بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ صبح شام کی دعا میں شروع میں جو تسبیح آتی ہے، تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو آپ نے سکھائی تھی کہ جتنی دیر سے تم یہاں بیٹھی ہو اتنے میں نے 3 کلمات پڑھے ہیں، اور اس سے زیادہ اجر پا لیا ہے جو تم نے اس وقت میں کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ذکر جو آپ نے کیے ہیں، ان طریقوں پر جب ہم عمل کریں گے تو اجر و ثواب بھی بہت زیادہ پائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سارے مواقع کو اچھی طرح جانتے ہوں. ایک کتاب عمل الیوم واللیلہ امام نسائی کی کتاب ہے، تو اس میں جہاں ذکر کے اور صبح شام کے اذکار اور بہت چیزیں ہیں، وہاں بہت خوبصورت چھوٹے چھوٹے اذکار یہ بتائے ہوئے ہیں کہ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چیزوں کو دیکھ کر مختلف مواقع پر کیا پڑھتے تھے. مثلاً چھینک کے آنے پر کیا پڑھتے تھے، پھر اسی طرح سننے والے کیا پڑھتے تھے، پھر اس کے جواب میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے. ہمیں عام طور پر یہدیکم اللہ بتایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے وَیُصْلِحْ بَالَکُم. پھر اسی طرح اگر کوئی آپ کو اپنی کوئی چیز آفر کر رہا ہے تو آپ اس کو کیا دعا دیں گے. جزاک اللہ تو کسی بھی بھلائی کے ساتھ، اور اس میں بھی ہم صرف جزاک اللہ کہتے ہیں، جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی مثلاً آپ کو کوئی بھی چیز آفر کرتا ہے، بارک اللہ لک فی مالک، اللہ تمہارے مال میں برکت پیدا کرے، یہ جو تم مجھے آفر کر رہے ہو اللہ تمہیں اور زیادہ دے.
تمہیں اور کثرت کے ساتھ عطا کرے. پھر اسی طرح کسی کی شادی ہو تو کیا پڑھنا ہے، کوئی فوت ہو جائے تو کیا پڑھنا ہے، مرغ اذان دے تو کیا پڑھنا ہے، گدھا بولے تو کیا پڑھنا ہے. یہ یعنی راؤنڈ دا کلاک مختلف حالتوں میں درست طور پر کس طرح ری ایکشن ظاہر کرنا، یہ بہت ضروری ہے جاننا. حسن المسلم کتاب ہے، اس میں صبح سے لے کر شام تک کے مختلف مواقع کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں اور آخر میں لسٹ بھی بنی ہوئی ہے. اس لسٹ کو پڑھ کر آپ چیک کر سکتے کہ اس میں سے کیا کیا ابھی تک آپ کو آتا ہی نہیں، یہ کیا کچھ آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں. تو انشاءاللہ یہ دعائیں اگر آپ یاد کر لیں گے تو سنت پر عمل سے ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. چونکہ اہل ایمان بہت ذکر کرتے ہیں تو اس کی جزا ان کے لیے کیا ہے کہ وہ اللہ ان پر رحمت بھیجتا ہے. یصلی علیکم وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی ایسے اہل ایمان کے لیے جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے لیے دعائے رحمت بھیجتے رہتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے. اب یہاں پر لفظ یصلی آیا ہے. یصلی کا صلہ جب اللہ ہو اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے پر بڑا مہربان ہے، اس پر رحمت نازل فرماتا ہے. اور اگر یصلی علیکم کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو اس کا معنی کیا ہے کہ ملائکہ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں. اور اگر بندہ بندوں کے لیے دعا کرے تو اس سے مراد دعائے رحمت بھی ہے، دعائے جنازہ بھی ہے، درود شریف پڑھنا بھی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا صلو علی النبی، تو دعائے رحمت مراد ہے، یعنی درود شریف پڑھنا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جو لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتے. ایسے خاص بندوں کے لیے فرشتے بھی خصوصی دعائیں کرتے ہیں. کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا گو ہو جائیں گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، تم سے تسبیح کیوں کرانا چاہتا ہے، تم سے ذکر کیوں کرانا چاہتا ہے؟ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے، تمہاری مایوسی دور ہو جائے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. جتنا جتنا تم اللہ کو یاد کرو گے اتنا تمہارا دل کھلے گا، ہدایت کی طلب اور محبت بڑھے گی، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملے گا، اللہ کی مدد آئے گی، اس کی رحمت آئے گی، فرشتوں کی دعائیں ملیں گی. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ تو ہے ہی مومنوں پہ بڑا مہربان. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کا استقبال اس روز سلام سے ہوگا. تحیہ کا لفظ جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں دعا، پکار، گریٹنگز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو گویا جنت میں فرشتے اہل ایمان کو، مومن آپس میں ایک دوسرے کو سلام بولیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام آئے گا. تو گویا اہل جنت سلام ہی سلام کی آوازیں سنیں گے. سورۃ فرقان میں آتا ہے وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور اس میں ان کا استقبال تحیت یعنی گریٹنگز اور سلام کے ساتھ ہوگا، گویا بہترین طریقے پہ ویلکم کیے جائیں گے. اسی طرح جنت میں داخل ہوتے ہوئے جنت کے جو داروغے ہوں گے وہ بھی اہل جنت کو سلام بھیجیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، سورۃ الزمر کی آیت ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ ذکر کی وجہ سے، اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے دنیا میں تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قرب نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی ہوگی، اندھیروں سے روشنی کی طرف آنا نصیب ہوگا، اس کی رحمت کے تم مستحق ہوگے، بلکہ آخرت میں بھی تمہیں سلام کی دعاؤں سے نوازا جائے گا. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور خبردار کرنے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا ذکر ہے. سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ آپ کو گواہ بنا کر بھیجا،
شاہد بنا کر بھیجا. آپ نے دنیا میں حق کی گواہی دی، آپ قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے، ان کی بھی جو آپ پر ایمان لائے اور ان کی بھی جنہوں نے بات نہیں مانی. اسی طرح آپ دیگر انبیاء کی گواہی بھی دیں گے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، اور یہ گواہی اللہ کے دیے ہوئے علم پر مبنی ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پچھلی انبیاء کی قوموں کو دیکھتے رہے یا آپ اپنی امت کے ہر حال کو دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں تو اس بنا پر گواہ ہوں گے. نہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے خاص علم کی بنا پر. وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبری دینے والا کس کو؟ اچھے کام کرنے والوں کو، ایمان لانے والوں کو. وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. آپ کی یہ صفات جو قرآن پاک کے اندر ہیں، تورات میں بھی آپ کی کچھ صفات کا ذکر ہے، جیسا کہ امام بخاری نے نقل کیا ہے. عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ملا تو ان سے سوال کیا کہ آپ کی جو صفات تورات میں آئی ہیں وہ مجھے بتلائیے. تو انہوں نے فرمایا بے شک میں بتاتا ہوں، خدا کی قسم آپ کی بعض صفات جو قرآن میں مذکور ہیں وہ تورات میں بھی موجود ہیں. اور فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع السیئة بالسیئ ولكن يعفو ويغفر لن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا. ترجمہ ہے، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، ڈرانے والا اور پناہ و حفاظت امیین عرب کی. آپ میرے بندے اور رسول ہیں. میں نے آپ کا نام متوکل یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنے والا رکھا ہے. نہ آپ تندخو ہیں، نہ سخت مزاج ہیں، نہ بازاروں میں شور مچانے والے. یہ آپ کی خاص صفت ہے، بازاروں میں شور نہیں بچاتے تھے، جلوس نہیں نکالتے تھے. اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے. آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اس وقت تک نہیں واپس لائیں گے جب تک آپ کے ذریعے ٹیڑھی امت کو سیدھا نہ کر دیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے. آپ کے ذریعے اللہ اندھی آنکھوں والے، بہرے کانوں اور بند دلوں کو کھول دے گا. نذیر کا لفظی معنی تو ہوتا ہے نا خبردار کرنے والا. کس کو خبردار کرنے والا؟ غلط کام کرنے والوں کو. اور پھر وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن سے. اگر دیکھا جائے تو شاہد، مبشر اور نذیر ایک ہی بات کے تین پہلو ہیں. حق کی گواہی دینے والے، ماننے والوں کو خوشخبری سنانے والے اور نہ ماننے والوں کو ڈرانے والے. پیغمبر کی زندگی کا مشن کیا ہوتا ہے؟ وہ کیوں آتا ہے دنیا میں؟ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، حقیقت کی زندگی سے آگاہ کرے، جنت اور جہنم کی خبر دے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دراصل ایک دعوتی عمل ہے. تو پیغمبر دنیا میں حق کی گواہی دیتا ہے اور قیامت کے دن اس بات کی گواہی دے گا کہ کس نے مانا اور کس نے نہیں مانا. پیغمبر کا جو مشن تھا وہی امت مسلمہ کا مشن ہے، وہی میرا اور آپ کا مشن ہے. اس لیے اس راستے میں اگر کوئی مشکل پیش آئے تو صبر سے کام لینا ہوگا، لیکن اپنا عمل جاری رکھنا ہوگا. وہ عمل کیا ہے؟ داعین الی اللہ باذنہ، اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانا. وسراجا منیرا، اور روشن چراغ. چراغ کا کیا کام ہوتا ہے؟ چراغ سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. تو آپ کے ذریعے کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوئیں، معاشرے کے غلط رسم و رواج جنہوں نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا، ان اندھیروں کو آپ نے دور کیا. کیونکہ پیچھے بھی آیا نا لیخرجکم من الظلمات الی النور. تو یہ کیسے ہوا یہ عمل؟ اندھیروں سے لوگ روشنی کی طرف کیسے آئے؟ سراج منیرہ کی پیروی کرتے ہوئے. اور اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں بھی سورج جو ہے وہ چاند ستاروں کو روشنی دیتا ہے، ان کی روشنی کا ذریعہ بنتا ہے. تو اسی طرح پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ سورج کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور عام انسان چاند ستاروں کی طرح ہوتے ہیں جو اس اصل سے روشنی لیتے ہیں، پھر وہ اپنی ٹرن پہ چمکتے ہیں اور دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ستارے کہاں جاتے ہیں؟ آسمان پہ ہوتے تو ہیں نا، لیکن ان کی چمک نظر ہی نہیں آتی. تو جب آپ خود موجود تھے تو اس وقت صحابہ کرام کی وہ اہمیت نہ تھی. لوگ ان سے رہنمائی نہیں لیتے تھے، آپ ہی سے لیتے تھے، سراج منیرہ سے. جب آپ دنیا سے چلے گئے، سورج غروب ہو گیا، تو پھر ستارے نکل آئے، پھر مختلف ڈائریکشنز پہ وہ لوگ ان کو فالو کرتے رہے.
ان کے طریقوں پر چلتے رہے، صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر وہ ستارے تو ان گنت ہیں، وہ سلسلہ تو قیامت تک چلتا رہے گا. ان ستاروں میں وہ تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں، سٹارز بن جاتے ہیں جو اصل سراج منیرہ کی پیروی کرتے ہوئے اس کے ریفلیکشن کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی بِإِذْنِهِ الی اللہ کرتے رہتے ہیں. تو دین کی اصل تبلیغ اور دعوت کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو. کس بات کی؟ اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. اہل ایمان کے لیے اللہ کے بڑے فضل کی خوشخبری ہے. مومنوں پر اللہ کا بڑا فضل کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے سراجم منیرہ بنایا، ان کے اندر آپ کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنایا یا امام بنایا، تو آپ کی امت کو بھی باقی امتوں پر فضیلت عطا کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، گزشتہ قوموں کے مقابلے میں تمہارا رہنا ایسا ہے جیسے عصر سے سورج غروب ہونے کا وقت. اہل تورات کو تورات دی گئی، انہوں نے صبح سے دوپہر تک مزدوری کی، پھر تھک گئے تو انہیں ایک ایک قیرات ملا. اہل انجیل کو انجیل دی گئی، انہوں نے دوپہر سے عصر کی نماز تک مزدوری کی، پھر تھک گئے، انہیں بھی ایک قیرات ملا. پھر ہم مسلمانوں کو قرآن دیا گیا، ہم نے سورج غروب ہونے تک مزدوری کی، یعنی کام پورا کر دیا، تو ہمیں 2 قرات دیے گئے. اب اہل کتاب کہنے لگے، پروردگار تو نے انہیں 2 قرات دیے اور ہمیں ایک ایک دیا، حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا، مطلب صبح سے دوپہر اور دوپہر سے عصر، یعنی یہ وقت زیادہ ہے بنسبت عصر سے مغرب تک کے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تمہاری مزدوری سے کچھ دبایا تو نہیں. وہ کہنے لگے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ میرا فضل ہے جسے جو کچھ چاہوں دوں. یعنی یہ امت آئی سب سے آخر میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا شرف اور فضل بڑا ہے کیونکہ اس پر دین کی تکمیل ہوئی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں دوسری امتوں پر 3 باتوں میں فضیلت ملی. نمبر 1، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح کی گئیں، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے نا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا. تو اہل ایمان کو بھی کیا حکم ہے کہ صف بنایا کریں. ہمیں نہیں اچھی لگتی ویسے صف بنانی. تو اس امت کی فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ صف بنانے پر. خاص طور پر نماز میں 5 نمازوں میں ٹریننگ دی جاتی ہے صف بنانے کی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی کی تنظیم عبادات کی تنظیم سے شروع ہوتی ہے، اور صف میں چلنے والے لوگ ایک ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو ایک فضیلت کی وجہ کیا ہے کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح رکھی گئیں. نمبر 2، ہمارے لیے ساری زمین نماز کی جگہ ہے، یعنی کہیں بھی ہم کر سکتے ہیں. اور نمبر 3، زمین کی خاک ہمیں پاک کرنے والی ہے جب پانی نہ ملے، یعنی تیمم کی سہولت دی گئی. ٹھیک ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ. جب اتنی فضیلت ملی ہے، کنتم خیر امتن ہو، تو پھر تمہیں کیا نہیں کرنا؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی اطاعت نہیں کرنی، کافروں کی پیروی نہیں کرنی. وَالْمُنَافِقِينَ، منافقین کی بات نہیں ماننی. کیونکہ آپ کا مقام کیا کہ آپ دنیا کو لیڈ کریں، گائیڈ کریں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ بالشت اور قدم قدم ان کی پیروی کر رہے ہیں، آپ ان کے قدموں کے پیچھے چل رہے ہیں. تو فرمایا کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی اذیتوں کی پرواہ نہ کرو. یعنی منافقین جس طرح تمہیں تکلیفیں دیتے ہیں، حضرت زینب کے نکاح پہ جو انہوں نے پروپیگنڈے کیے، پھر آگے چل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام تراشی کی، یہ جتنی بھی باتیں ہیں آپ ان پر ایک کان نہ دھریں، ان کو اہمیت نہ دیں. مخالفتوں سے نبٹنے کا سنہرا نسخہ دع اذاہم، تکلیف دہ باتوں کو سنی انسنی کر دو، پرواہ ہی نہ کرو، گویا وہ ہیں ہی نہیں.
اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں اور لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ معاشرے کے رسم و رواج توڑیں، آپ لوگوں کو شرک سے بدعت سے نکالیں اور لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں. یہ ہو سکتا ہے؟ جتنی بڑی رسمیں توڑیں گے، جتنے بڑے چینج لائیں گے، اتنی شدید مخالفت سہیں گے، اتنی شدید مخالفت کا سامنا ہوگا. پھر ایسے میں کیا کریں؟ ان کی بات مان لیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کر لیں؟ نہیں. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَّعْ أَذَاهُمْ، ایسی باتوں کو قطعاً اہمیت نہ دے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کر لیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز، کام بنانے والا. سورت کے شروع میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. یعنی لوگوں نے تان و تشنیع سے یہ طوفان جو برپا کر رکھا ہے، اس کا جواب دینے کی فکر نہ کریں، اس کے بدلے کی فکر نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ کی مدد کافی ہے تمہارے لیے. ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا پیغام ہے. پیغمبرانہ مشن کوئی معمولی مشن نہیں ہے. اگر پیغمبر کے لیے یہ تعلیم ہے تو عام اہل ایمان کے لیے بھی یہی تعلیم ہے. بشر المومنین، اور انہی کے لیے حکم ہے ولا تطع الکافرین، یعنی آپ کو حکم ہے براہ راست، لیکن آپ کی پیروی میں پھر باقی اہل ایمان کے لیے بھی یہی سبق ہے. پیغمبروں کو اللہ کے راستے میں مشکلات پیش آئیں. پیغمبر کا مشن امت مسلمہ کا مشن ہے. اب یاد رکھیے، جو شخص بھی اس مشن کی تکمیل کے لیے اٹھے گا اس کو لازماً اذیتوں کا سامنا کرنا ہوگا. ایسے میں بہت سے اپنے ساتھ چھوڑ جائیں گے، دوست دشمن بن سکتے ہیں، چاہنے والے دور جا سکتے ہیں، اپنے بیگانے ہو سکتے ہیں. اس کام کی مشکلات آنے پر کوئی وقتی طور پہ جو ساتھ دے رہا ہوگا وہ چھوڑ جائے گا، کوئی جھوٹے الفاظ بول کے الگ ہو جائے گا، کوئی بہانے بنائے گا. ایسے میں انسان کو سخت دھچکے لگتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جو اس معاملے میں، جو اس کام اور مشن میں انصار اللہ بنے تھے، وہ کہاں گئے؟ وہ ان سب کے دعوے کیا ہوئے؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے، یہ اعزاز تو سب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم چنے ہوئے لوگ ہوں، ہم اس دین کی خدمت کریں، ہم اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں کریں. لیکن پریکٹیکلی جب کرنے کا وقت آتا ہے تو بہت سے لوگ پریشرز کو قبول نہیں کر پاتے. وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں. ایسے میں صرف اللہ پر بھروسہ ہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر انسان اس راستے پر استقامت اختیار کر سکتا ہے. اور داعی کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے مشکلات پہ صبر، لوگوں کی باتوں کو، بے وفائیوں کو نظر انداز کرنا، اور ہر حال میں اللہ پر نظر رکھنا، اس کے وعدوں پر یقین کرنا، اور اس کے راستے میں قدم بقدم آگے بڑھتے رہنا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اہل ایمان سے خطاب ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے کے بعد اس ایمان کی تصدیق تمہاری معاشرتی زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے. ایمان کا تقاضا صرف نماز روزے کی پابندی ہی نہیں، بلکہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی
احسن طریقے سے کام لیں۔ اس لیے حکم دینے سے پہلے اہل ایمان کو ان کے ایمان کی نسبت سے پکارا گیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کر لو مومن عورتوں سے۔ نکاح کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو جماع کے معنوں میں اور دوسرے عقد زواج کے معنوں میں، اور یہاں پر عقد کے معنوں میں ہے، یعنی جب نکاح کی گرہ لگ جائے، خواہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ثم طلقتموہن، پھر تم طلاق دے دو ان کو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم مس کرو ان کو، چھو ان کو، یعنی ان سے جسمانی تعلق قائم کرو۔ فما لکم علیہن من عدہ، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان کے ذمے یعنی خواتین کے ذمے من عدتن کوئی بھی عدت، یعنی ایسی صورت میں عورت کو عدت پوری نہیں کرنی ہوگی۔ تعتدونہا، تم شمار کرو اس کو یا تم اس کی گنتی پوری کراؤ، ایسی صورت میں جبکہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، محض نکاح کے بعد یا محض عقد نکاح کے بعد، تو ایسی صورت میں بھی پھر کیا کرو، فمتعوہن، پس فائدہ دو ان کو، متع طلاق دو ان کو، وسرحوہن، اور رخصت کرو ان کو، سراحن جمیلا، رخصت کرنا خوبصورتی کے ساتھ، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں گزر چکا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے نفسوں کے ساتھ 3 حیض آنے تک انتظار کریں۔ دوسرے لفظوں میں وہ عورتیں جو جوان ہوں، نکاح کے بعد ان کی طلاق ہو جائے تو ان کی عدت 3 ماہ تک ہے، لیکن یہاں صورتحال کچھ مختلف ہے کہ نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی کے بغیر ہی طلاق ہو گئی ہے، اور خاص طور پر جب شوہر اور بیوی کے درمیان جسمانی تعلق نہیں ہوا تو پھر عورت کے اوپر کوئی عدت نہیں ہوگی۔ عدت صرف اس صورت میں ہوگی جب رخصتی ہو چکی ہو، ان کا جسمانی تعلق قائم ہو چکا ہو۔ دوسرے لفظوں میں ایسی غیر مدخولہ عورت عدت نہیں گزارے گی، اگر طلاق کے فوراً بعد کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر ایک عورت کا نکاح ہوا، طلاق تو نہیں ہوئی لیکن شوہر فوت ہو گیا اور ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس صورت میں اسے 4 مہینے اور 10 دن تک عدت گزارنا ہوگی۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب نکاح کرو تم مومن عورتوں سے۔ ہمارے ہاں نکاح اور رخصتی اکٹھی ہوتی ہے عموماً، جس کو شادی کہتے ہیں۔ عربوں کے ہاں طریقہ کیا تھا کہ نکاح کر لیتے تھے اور پھر سہولت کے مطابق جب مناسب ہوتا رخصتی کر لی جاتی۔ اس لیے جب لفظ نکاح بولا جاتا ہے تو اس سے مراد شادی نہیں ہوتی کہ جس میں رخصتی اور نکاح دونوں شامل ہوں۔ عربی میں لفظ نکاح 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے محض عقد نکاح، نکاح کی گرہ لگنا، جیسے ہمارے ہاں نکاح خوانی ہوتی، اور دوسرا ہے رخصتی کے بعد عورت کا شوہر کے گھر چلے جانا اور اس سے اس کا تعلق قائم ہو جانا۔ یہاں پر مجرد نکاح کرنے کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا المؤمنات، ظاہر ہے کہ عموماً نکاح مومن مرد اور مومن عورت کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اسلام میں مومن عورت کے علاوہ اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرنا بھی جائز ہے، اس لیے یہ حکم مومنات کے علاوہ کتابیات کے لیے بھی ہوگا، یعنی طلاق کے احکامات صرف مومن عورت کے لیے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ کتابی عورت کے لیے بھی اسی طرح ہے۔ ثم طلقتموہن، پھر تم طلاق دے دو ان کو، یعنی جن سے نکاح کیا ہے۔ اس سے ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے کہ طلاق اسی وقت ہو سکتی ہے جب نکاح موجود ہو،
اگر نکاح ہی نہیں کیا تو طلاق کیا معنی رکھتی ہے؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لا طلاق قبل النکاح، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ کوئی طلاق نہیں نکاح سے پہلے۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے لا طلاق لابن آدم فی ما لا یملک، ابن آدم کے لیے طلاق کا حق نہیں اس معاملے میں جس کا وہ مالک نہیں، یعنی جو عورت ابھی نکاح کے ذریعے اس کے حوالہ عقد میں آئی نہیں اس کو وہ طلاق بھی نہیں دے سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔